اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ کل کے درس قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، اور آپ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بیان کی گئی تھی کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کو بڑے پسند تھے۔ تو جو بندہ رب کی طرف اس کے بندوں کو بلاتا ہے وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز فجر کے لیے ہمارے بہت سارے بزرگ صبح صبح لوگوں کو جگاتے ہیں، ہمارے قاری صاحبان بچوں کو جگاتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سنیے اور پھر آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ نماز فجر کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے لوگوں کو جگانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس شخص کو سوتے ہوئے دیکھتے اس شخص کے پاس سے گزرتے اور اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے اسے جگاتے، یعنی اسے ہلاتے۔ لہذا جو خوش نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے بہت سارے نمازی صبح ماشاءاللہ گھروں سے نکلتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ سرکار کی سنت مبارکہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے فجر کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا تھا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ اس طرح مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ کلمہ اور یہ ادا پسند آئی، فرمایا اسے اذان میں شامل کر لو۔ تو تب سے لے کر اب تک یہ اذان میں چلا آ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تو نماز کے لیے ضروری جگائیں، وہ تو ہم سب پہ فرض ہے، لیکن اگر عام لوگوں کو بھی جگانے کا یہ طریقہ کار ہو جس طرح ہمارے نمازی کرتے ہیں، درود و سلام اونچی آواز سے پڑھ لینا، الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کہہ لینا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور اچھی بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے اللہ کے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام تھا اخنون۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہوئے۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام میں سے سب سے پہلے تھے، یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے درمیان تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی۔ آپ کا پیشہ کپڑے سینے کا تھا۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے، اور سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس اللہ کے کلام کا کثرت سے لوگوں کو آپ درس دیا کرتے تھے۔
اور اس درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا ادریس، یہ درس سے ادریس بنا ہے، وگرنہ آپ کا اصل نام تھا اخنوت، اخنون، اخنوخ، الف خے نون واو خے، اخنوخ۔ اب درس قرآن پاک ماشاءاللہ آپ بھی سنتے ہیں، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ درس دینا ان کی سنت ہے، اور درس سننا ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، صبح صبح گھروں سے نکلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ درس قرآن پاک بھی سنتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق 2 حدیث مبارکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، اور اس مناسبت سے یہاں قرآن مجید کا درس دینے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جس طرح آپ جمع ہوتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن پاک سنتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عالم جو نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم سب پر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات میں 1 گھڑی علم کا پڑھنا پڑھانا پوری رات عبادت کرنے اور بیدار رہنے سے افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی خوبی رب کائنات نے یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کا کلام تھا، وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور اس کا رب کائنات نے انعام کیا عطا فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ سے حضور علیہ السلام نے آپ کا یہ مرتبہ اور مقام بلند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی آپ کو 4تھے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور جسمانی طور پر بھی آپ 4تھے آسمان پہ تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام معراج کی رات جب مکانوں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے وہاں ملاقات فرمائی۔ تو بہرحال جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، ضرور اس کا انعام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا درس دینے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔